ویلکم ان ہیلتھ سیزیو اسپیشل سینسز، جس کو اردو زبان میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس یونٹ کو 2 لیکچرز میں مکمل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس یونٹ میں ہم کن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم آرگنس آف اسپیشل سینسز یعنی کہ حواس خمسہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر آرگنس آف سینسز یعنی کہ حواس خمسہ میں حصہ لینے والے انسانی جسم کے اعضاء۔ دوسرے نمبر پر ہے اناٹمی آف آئی، تیسرے نمبر پر ہے اناٹمی آف ایئر، چوتھے نمبر پر ہے فنکشن آف ٹنگ اینڈ اناٹمی آف ٹنگ۔ اس کے بعد اناٹمی آف نوز اینڈ اناٹمی آف اسکن کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سائٹ اور آئی یعنی کہ دیکھنا، نظر، آنکھ، اس کے بارے میں بھی، ہیرنگ ایئر سننا، کان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹنگ یعنی کہ چکھنا، کس سے چکھتے ہیں؟ ذائقہ کو چکھا جاتا ہے اور یہ زبان کی مدد سے چکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹائپس آف ٹیسٹ، ذائقے کی اقسام، اسمیل، نوز، سونگھنا، کس کی مدد سے؟ ناک کی مدد سے، ٹچ، اسکن، چھونا، جلد کی مدد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنکشنز آف اسکن یعنی کہ جلد کے دیگر افعال بھی اسی یونٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بآسانی حواس خمسہ کے نام بیان کر سکیں گے، آنکھ کے اہم حصوں کے نام بتا سکیں گے، کان کے اہم حصوں کے نام بتا سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کے دیگر افعال اور اس کے حصے بھی بیان کر سکیں گے۔ ناک کے اہم حصوں کی وضاحت بھی آپ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد کر سکیں گے۔ جلد کے اہم حصے اور دیگر افعال بھی آپ اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد کر سکیں گے۔ تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز ٹائم پر مل سکیں۔ آرگنس آف اسپیشل سینسز، حواس خمسہ کیا ہوتا ہے اور حواس خمسہ میں کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ ہر انسان کو زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے شناسائی، کھانے پینے کی اشیاء اور جسم سے لگنے والی اشیاء کی شناخت کے متعلق معلومات اور آگاہ رہنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ اس لیے تمام حصوں کو زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر کوئی حص خراب ہو جائے یا صحیح سے کام نہ کرے تو زندگی کا یہ دار و مدار بالکل نامکمل ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ 5 حصے ہیں جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ مختلف انسانی اعضاء کی مدد سے ذہنی طور پر تندرستی کی صورت میں شناخت میں معاون کے طور پر احسن طریقے سے اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ پہلی حص کا نام ہے سائٹ، جس کو اردو زبان میں دیکھنا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیرنگ، جس کو اردو زبان میں سننا کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اسمیل یعنی کہ سونگھنا، اور چوتھی حص ہے ٹچ یعنی کہ محسوس کرنا۔ آخری حص کا نام ہے ٹیسٹ، جس کو اردو زبان میں چکھنا کہا جاتا ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے حواس خمسہ کے بارے میں پڑھا کہ انسانی جسم میں کون کون سی اسپیشل سینسز ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں 5 اسپیشل سینسز ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں ہم ان 5 سینسز میں کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں ان کے نام دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے آنکھ یعنی کہ آئی۔ اس کی مدد سے انسان
دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہم سائٹ یعنی کہ دیکھنے کی حس، اور دیکھتا کیسے ہے؟ انسان اپنی آنکھ کی مدد سے دیکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایئر یعنی کہ کان، انسان کان کے ذریعے سننے کی صلاحیت کی حس رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نوز یعنی کہ ناک، انسان ناک کے ذریعے سونگھنے کی صلاحیت کی حس رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ٹنگ، جس کو اردو زبان میں زبان کہا جاتا ہے، انسان زبان کے ذریعے ذائقے کی صلاحیت کی حس رکھتا ہے۔ اور آخری ہے سکن یعنی کہ جلد، انسان جلد کے ذریعے چھونے کی صلاحیت کی حس رکھتا ہے۔ آرگنز آف اسپیشل سینس سائٹ، پہلی حس ہے سائٹ، جس کو اردو زبان میں دیکھنا یا پھر نظر آنا کہا جاتا ہے، انسان اپنی آنکھ کی مدد سے دیکھتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اسپیشل سینسز میں جس اعضاء کا ذکر کریں گے وہ ہے آنکھ، اور اس میں کون سی حس آ جاتی ہے؟ سائٹ یعنی کہ دیکھنا یا پھر نظر آنا۔ آنکھ کی اناٹمی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھ انسان کے لیے اہم ترین حواس خمسہ کا اعضاء ہے، اور یہ اعضاء نعمت خداوندی بھی ہے، اسی سے کائنات روشن نظر آتی ہے، انسان اپنی آنکھ کی مدد سے ہی دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ آپٹک نرو یا پھر سیکنڈ کرینیل نرو، یہ دونوں اعصابی شاخیں دیکھنے کی حس سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ اگر انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ پیغام اس کے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دماغ تک وہ پیغام کون سی اعصاب لے کر جاتی ہیں؟ ان کے نام ہیں آپٹک نرو اور سیکنڈ کرینیل نرو، جو کہ آنکھ سے دماغ کی طرف پیغام کو لے کر جاتی ہیں۔ انسان کی آنکھ نیچے آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ انسانی آنکھ کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں۔ انسانی آنکھ کا پہلا حصہ ہے آئی بال، جس کو اردو زبان میں آئی بال اور پنجابی زبان میں ڈیلا کہا جاتا ہے۔ آنکھ کا ڈیلا یا پھر خانہ چشم، جس کو انگلش زبان میں آربٹ کہتے ہیں، یہ ہڈیوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اوپر اور نیچے دونوں ہڈیاں ہوتی ہیں اور درمیان میں یہ ڈیلا پایا جاتا ہے۔ یہ ڈیلا سامنے کی طرف سے ننگا ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف سے یہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ بیرونی اطراف میں اس کو پیپوٹے یعنی کہ آئی لیڈز کے جلد نما عضلات انہیں ڈھانپنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان اپنی انگلی کو آنکھ کے پاس لے کے جائے تو اس کی آنکھ بنا سوچے ہی جھپک جاتی ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ آنکھ کیسے بند ہوتی ہے؟ یہی عضلات اس آنکھ کو ڈھانپنے کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ انتظام جو ہے وہ خود بخود ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں فوراً سے ایکشن کا عمل ہوتا ہے اور آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے۔ آئی بال تقریباً 1 انچ کا کرہ یا پھر گولی ہوتی ہے۔ یہ بالکل گول نما شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جیسا آپ کو نیچے تصویر میں نظر آ رہا ہے، جو کہ سامنے کی طرف سے بالکل شفاف ہوتا ہے۔ آنکھ کے آئی بال کو گلوب یا پھر سفیر شکل کا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنے میں بالکل گول نظر آتا ہے جیسا کہ ہمیں تصویر میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بالکل گول نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیضوی یعنی کہ اوول شکل کا ہوتا ہے۔ اس آئی بال کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ پہلی تہہ کو آؤٹر فائبرس یعنی کہ سپورٹنگ لیئر کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے سکلیرا، جس کو اردو زبان میں آنکھ کا بیرونی پردہ کہا جاتا ہے۔ دوسری لیئر ہے کورائی، جو کہ آنکھ کا درمیانی پردہ بناتی ہے، اور یہ مڈل ویسکولر لیئر بھی کہلاتی ہے۔
تیسری اور آخری لیئر ہے ریٹنا، جس کو ہم آنکھ کا اندرونی پردہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو انر نروس لیئر بھی کہا جاتا ہے۔ پٹی نما یعنی کہ چپٹی شکل کے 6 عضلات آنکھ کو حرکت دینے اور آنکھ کو دونوں آنکھوں کو توازن اور روابط قائم رکھنے کے لیے فعل سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کون سے عضلات ہیں، ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لیٹرل ریکٹس مسل، دوسرے نمبر پر ہے میڈیل ریکٹس مسل، تیسرے نمبر پر ہے سپیریئر ریکٹس مسل، اور آخری نام ہے انفیریئر ریکٹس مسل۔ ان تمام ناموں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ تمام کے عضلات کے ساتھ ریکٹس مسل کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ آنکھ میں جو عضلات آتے ہیں ان کا نام ریکٹس عضلات ہے۔ ان کے ساتھ اگر لیٹرل کا لفظ لگا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ درمیانی حصے سے تھوڑا سا دوسری اطراف میں واقع ہے، اور میڈیل سے مراد ہے کہ درمیانی اطراف میں جو عضلات پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو عضلات اوپر والے رخ میں ہوں گے ان کے ساتھ سپیریئر، اور جو نیچے والے رخ میں ہوں گے ان کے ساتھ ہم انفیریئر کا لفظ لگائیں گے۔ اس تصویر میں آپ آنکھ کے تمام حصے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بال یعنی کہ ڈیلا کی تینوں تہوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آئی بال کی 3 تہیں کون سی ہیں۔ پہلی تہ جس کو ہم سکلیرا کہتے ہیں، یہ آپ کو نیلے رنگ میں واضح طور پر بیرونی اطراف میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری تہ جو کہ سرخ رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کا نام ہے کورائڈ، اور تیسری اور آخری تہ جس کو ریٹنا کہا جاتا ہے، یہ پیلے رنگ میں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی پیلے رنگ والی ریٹنا میں سے ہی اعصابی شاخیں نکلتی ہیں جس کو ہم آپٹک نرو کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے اور کون کون سے حصے ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا بائیں اطراف والے حصے میں چلیں جہاں پر آپ کو سب سے اوپر لینز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئی بال جو کہ آپ نے پچھلی تصویر میں نیلے رنگ میں دیکھا تھا، اس نیلے رنگ کے بالکل درمیانی کالے حصے کو ہم لینز کا نام دیتے ہیں، جس کی مدد سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ لینز کے بیرونی اطراف میں آئرس ہوتا ہے، اور آئرس کے باہر والی سائڈ پر کارنیا موجود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئرس کے اندرونی اطراف میں کچھ انٹیریئر چیمبر یعنی کہ خالی خلا بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ایکوس ہیومر یعنی کہ پانی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آئی بال کے بالکل اندرونی حصے میں بھی ویٹرس چیمبر نظر آ رہا ہے، اور اس میں ویٹرس ہیومر موجود ہے۔ آنکھ کے عضلات جن کو ریکٹس مسلز کہا جاتا ہے، یہ عضلات آنکھ کو دائیں بائیں اور اوپر نیچے گھمانے میں مدد دیتے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے بیرونی اور اندرونی عضلات ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں، جبکہ نیچے اور اوپر والے عضلات ایک جیسی حرکت کرتے ہیں۔ اطراف کے کسی ایک عضلات کی کمزوری کی وجہ سے انسان میں بینگا پن ہو سکتا ہے۔ جب انسان باہر کی جانب کو دیکھتا ہے تو اس وقت ایک آنکھ کا بیرونی اور دوسری آنکھ کا اندرونی عضلات سکڑتا ہے، تب ہی دونوں آنکھیں ایک ہی سمت کو مڑ جاتی ہیں اور انسان اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ اوپر یا پھر نیچے والے جو عضلات ہیں، یہ دیکھنے کی صورت میں دونوں آنکھوں کے حسب ضرورت صرف اوپر والے یا پھر صرف نیچے والے عضلات سکڑتے ہیں، یعنی کہ اوپر یا نیچے والے عضلات میں سے صرف ایک ہی عضلات سکڑے گا۔ اگر نیچے کو دیکھنا ہو تو پھر نیچے کے دونوں عضلات
آنکھوں کے سکڑیں گے۔ اگر انسان نے اوپر کو دیکھنا ہو تو پھر اوپر والے عضلات سکڑ کر آنکھ کے ٹیلے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آنکھ کے بیرونی پردے کو سکلیرا کہا جاتا ہے۔ آنکھ کے آئی بال کی ساخت مضبوطی اور باہر والے پردے سے آنکھ کی سفید تہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو ہم سکلیرا کہتے ہیں۔ اس کو ہم پچھلی سلائیڈز میں تصویر میں واضح طور پر دیکھ چکے ہیں۔ یہ تہ جس کا نام سکلیرا ہے، یہ باقی تہوں کی نسبت بہت ہی زیادہ مضبوط تہ ہوتی ہے۔ اس تہ کا اگلا حصہ آگے کی طرف یعنی کہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آنکھ کا گول اور شفاف حصہ بناتا ہے۔ اس شفاف حصے کو ہم کارنیا کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم پچھلی سلائیڈز میں تصویر میں واضح طور پر دیکھ چکے ہیں۔ آنکھ کا درمیانی پردہ جس کو کورائی کہا جاتا ہے، یہ سامنے کی نسبت پیچھے کو کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھیں کی طرف یہ آپ کو اتنا موٹا نظر نہیں آتا، جبکہ پیچھے والی طرف میں یہ بہت ہی زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور یہ آنکھ کے عصب یعنی کہ نرو سے گزرنے کے لیے اس میں سوراخ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اگلے حصے کو آئرس کہا جاتا ہے، جو کہ اگلے حصے یعنی کہ کارنیا کے عین پیچھے واقع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کورائی میں سے ایک عصب گزرتی ہے یعنی کہ نرو گزرتی ہے، اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، یعنی کہ جو کورائی ہے اس میں سوراخ ہوتا ہے۔ سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں عصب نے گزرنا ہوتا ہے، اور کورائی کے جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے، آگے والے حصے کو ہم آئرس کہتے ہیں۔ یہ آئرس یعنی کہ درمیانی حصے میں واقع ہوتا ہے، پیچھے کورائی ہے اور آگے اس کے کارنیا ہے، اور درمیان میں یہ آئرس موجود ہے۔ آئرس کیا ہے؟ آئرس کا درمیانی سوراخ پتلی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ریٹنا کی بات کرتے ہیں۔ ریٹنا آنکھ کا اندرونی پردہ ہوتا ہے۔ یہ اس میں نازک اور شفاف پردے پر سامنے کی تمام اشیاء کا عکس بنتا ہے، جہاں پر آپٹک نرو یعنی کہ ایک اور اعصاب جس کا نام آپٹک نرو ہے، اس کے ذریعے سامنے نظر آنے والی چیز کے بارے میں یہ دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے۔ بصارت یعنی کہ دیکھنے کی حس سے تعلق رکھنے والے عضو جس کا نام ریٹنا ہے، یہی ہوتا ہے۔ کارنیا یعنی کہ کرنیا کے پیچھے ایک خلاصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایکوس چیمبر کہتے ہیں۔ ایکوس چیمبر سے مراد یہ ہے کہ پیچھے ایک چھوٹا سا ڈبہ موجود ہے جس کو ہم ایکوس چیمبر کہتے ہیں۔ اس خلا کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے، اس مادے کو ہم ایکوس ہیومر کہتے ہیں۔ اس ایکوس چیمبر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو انٹیریئر چیمبر یعنی کہ سامنے والا چیمبر کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو پوسٹیریئر چیمبر یعنی کہ پیچھے والا چیمبر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان آئرس کا پردہ موجود ہوتا ہے۔ چیمبر کے دونوں حصوں میں یعنی کہ سامنے والا اور پیچھے والا، ان دونوں حصوں میں ایک خاص قسم کی رطوبت پائی جاتی ہے جس کو ہم ایکوس ہیومر رطوبت کا نام دیتے ہیں۔ آئرس کے درمیان والے حصے میں سوراخ ہوتا ہے، اور اس سوراخ کو پیوپل یعنی کہ پتلی کہا جاتا ہے۔ روشنی پڑنے کے اثرات سے آئرس کا سوراخ جس کا نام پیوپل ہے، یہ سکڑتا ہے اور پھیلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ پر اچانک سے روشنی پڑتی ہے تو پڑنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سوراخ جس کا نام پیوپل ہے یہ سکڑ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، جس سے پتلی گڑتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ تیز دھوپ میں یہ سوراخ سکڑ جاتا ہے، جبکہ اندھیرے یا سایہ دار جگہ میں یہ سوراخ جس کا نام پیوپل ہے یہ پھیل جاتا ہے، یعنی کہ اندھیرے میں پتلی پھیل جاتی ہے اور روشنی میں سکڑ جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جیسے ہی کوئی روشنی ہماری آنکھ پر پڑتی ہے تو فوراً سے ہماری آنکھ جھپک جاتی ہے اور وہ سکڑ جاتی ہے،
لیکن جب ہم اندھیرے میں جاتے ہیں تو ہماری یہ پتلی پھیل جاتی ہے اور بالکل ریلیکس حالت میں ہوتی ہے۔ ایکوس چیمبر کے پیچھے ایک رطوبت کو ہم کرسٹلائن لینس کہتے ہیں۔ یہ لینس، اس کو انگلش میں لینس کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو شیشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شیشہ دونوں طرف میں محدب ہوتا ہے، یعنی کہ کنویکس ہوتا ہے۔ اس شیشے کے پیچھے ایک بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے اور اس خلا میں بھی رطوبت موجود ہوتی ہے۔ اس رطوبت کو ہم وٹرس ہیومر کا نام دیتے ہیں۔ ریٹنا اس رطوبت کے بالکل پیچھے ہی واقع ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کورنیا کا، جس کو انگلش زبان میں کارنیا کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھ کا بیرونی عدسہ ہوتا ہے جس کا سائز 3 ملی میٹر ہے، جس کے 60% حصہ نظر سے وابستہ ہے، یعنی کہ انسانی آنکھ کا جو 60% حصہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسی حصے پر مشتمل ہے جس کا نام کورنیا یا پھر کارنیا ہے۔ آنسو پیدا کرنے والے غدود جن کو ہم لیکریمل گلینڈز کہتے ہیں، یہ ہر آنکھ کے خانہ چشم یعنی کہ آربیٹل ایکٹیویٹی میں بالائی اور بیرونی کنارے میں موجود ہوتا ہے اور ہر وقت آنسو پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ پانی آنکھ کو ہر وقت غسل دیتا رہتا ہے تاکہ آنکھ جو ہے وہ صاف رہے۔ جیسے انسانی آنکھ جھپکتی یعنی کہ بلنک کرتی ہے تو بالائی آئی لڈ کی مدد سے آئی بال کی سطح پر یہ پھیل جاتا ہے۔ باقی اور زائد پانی یعنی کہ نیزو لیکریمل ڈکٹ کے ذریعے ناک میں چلا جاتا ہے۔ نیزو لیکریمل ڈکٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ نیزو کے معنی نیزل سے نکالے گئے ہیں یعنی کہ ناک، اور لیکریمل کا لفظ لیکریمل گلینڈز یعنی کہ آنسو پیدا کرنے والے غدود سے نکالا گیا ہے، اور ڈکٹ کے معنی نالی کے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ باقی اور جو زائد پانی ہے وہ ناک کی نالی میں چلا جاتا ہے اور ناک کے ذریعے بہہ جاتا ہے اور سانس کی روانی کے ساتھ خشک بھی ہوتا رہتا ہے۔ رونے کی صورت میں بہت زیادہ انسانی آنکھ سے آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پانی آنکھوں اور ناکوں سے بھی یعنی کہ آنکھ اور ناک سے بھی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسی لیے بہتا ہے کیونکہ جب انسانی آنکھ میں موجود غدود آنسو پیدا کرتے ہیں تو کچھ تو آنسو آنکھ کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی جو ہے وہ اسی ناک کی نالی سے بہہ جاتے ہیں۔ ناک سے آنے والے پانی کے ساتھ ناک کی اپنی رطوبت بھی شامل ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کی ساخت، اس کے ذائقے اور اس کی شکل میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔